انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ شعبان المعظم کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کو صرف ایک ہفتہ باقی، اور پوری دنیا میں رمضان شریف کی آمد کو لے کے تیاریاں زور شوروں پہ ہیں۔ مسلمانوں کی جہاں سے ابتدا ہوئی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے لے کے دنیا کی تمام مساجد میں، مسلمانوں کے گھروں میں رمضان شریف کی آمد کو لے کے ہر بندہ اپنے لحاظ سے تیاری کر رہا ہے، اور رمضان کی تیاری کرنی بھی چاہیے، کیوں نہ کی جائے، کیونکہ یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ بتایا ہے، جس کا تعلق سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل کون سی تیاری کرنی ہے، تیاری ہونی کیسی چاہیے، کون کون سی چیزیں ضروری ہیں جو رمضان سے پہلے تیار کر لی جائیں۔ اگر ہم گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بات کریں کہ رمضان کی تیاری کریں تو سب سے پہلے کن باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیا گفتگو ہوتی ہے آج کل؟ گھر والے کہیں گے کہ نہیں، گھر میں وائٹ واش کروا لیتے ہیں، صفائی کا انتظام، کیونکہ سب سے پہلے کوئی بھی جب خوشی کی بات آتی ہے، موقع آتا ہے تو صفائی کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، رنگ روغن کے اوپر توجہ دی جاتی، نئے لباس پہ توجہ دی جاتی۔ رمضان المبارک میں کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر توجہ دی جاتی، بہترین چیزیں بنانے کی فہرست جو ہے وہ تیار کی جاتی۔ لیکن اس بات کی زحمت نہیں اٹھا رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمضان المبارک کی تیاری کیسی ہوتی تھی۔ اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں رمضان آنے والا ہوتا تھا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کیا کرتے تھے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار تھا؟ ہمارے پاس تو جو دین ہے آج کل وہ بناوٹی ہے، ہم خود بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک بڑا مشہور مذاقیہ قصہ ہے کہ وہ ایک صاحب رمضان شریف کے پہلے دن جب اپنی فیکٹری گئے، روزہ تو رکھتے نہیں تھے، آفس سے جب چلے تو راستے میں سے اپنی بیوی کو فون کیا کہ افطاری میں کیا کیا بنایا آج؟ تو کہنے لگی آپ نے تو روزہ رکھا نہیں تھا اس لیے افطاری کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو کہنے لگا تو ایڈا وڈا کافر سمجھے ہوں افطاری بھی نہ کریے، افطاری تو کرنی ہے۔
یہ ہماری اندرونی صورتحال ہے۔ رمضان المبارک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے قبل کیا کیا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسا رمضان چاہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ کار رہا ہے، جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے رمضان کا استقبال نہیں ہوگا۔ شعبان کو تو باقاعدہ نام دیا گیا کہ یہ رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، اور ہم نے تو صرف اس کو قورمے بریانی کا اور لائٹوں کا موم بتیوں کا مہینہ بنا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان آتا تھا ہمیں ایسا لگتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہو گیا، صحابہ کرام کو چاہ چڑھ جاتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ اچھا جی رمضان آنے والا ہے تو کیا کر لیں، روح افزا کا اسٹاک کر لیں، کوئی بہترین فریج بھر لیں؟ نہیں، رمضان آنے والا ہے تو رمضان کے استقبال میں وہ حضرات روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، اس کے استقبال میں روزے رکھنے۔ رمضان کے استقبال میں روزے شعبان کے مہینے میں، کہ کیوں جی؟ کیونکہ رمضان شریف قریب آنے والا ہے۔ اور رمضان کی تیاری کیسے کر رہے ہیں؟ رمضان کی تیاری کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تو چلو صفائی سے کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن رمضان کی تیاری جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے روزہ رکھنا ہے وہ دوسروں سے اپنے تعلقات کو اچھا بنا کے رمضان کی تیاری کرتے ہیں، وہ دوسروں کی غیبتیں بند کر کے رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ غریب اور مسکین جو ان کے دائرے عمل میں ہیں، جو ان کے اختیار میں ہیں، جو ان کے بھائیوں میں سے، جو ان کے پڑوسیوں میں سے، جو ان کے رشتہ داروں میں سے، جو ان کے جاننے والوں میں سے، جن کے گھر میں ساز و سامان مکمل نہیں ہے، وہ چپکے سے ان تک صدقات زکوٰۃ رمضان سے پہلے پہنچا کے رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم تو اس چکر میں کہ رمضان آئے گا تو پھر کسی کو کچھ دیں گے، اسلام نے کہا کہ رمضان سے پہلے۔ ساڈے دا رواج ہے نا، کہندے مولوی نو یا حافظ نو جڑا قرآن سنائے گا انہوں سوٹ بھی دینا ہوئے تے چاند رات نو دیو جا کے کتے وہ بھی نہ سوا کے پالوے نال دی نال۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ کار طے کیا مسلمانوں کے لیے بھی کرنا کیا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اچھا روٹھے ہوئے کو مناؤ جا کے۔ رمضان آ رہا ہے تو جو دشمنیاں ختم ہو سکتی ہیں ان کو ختم کر لو۔ رمضان آ رہا ہے تو تمہارا پڑوسی اگر کمزور ہے چپکے سے جا کے اس کی مدد کر دو۔ رمضان آ رہا ہے تمہاری بہن اگر پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا حل کر دو۔ رمضان آ رہا ہے تو جس مسجد کے اندر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے نمازیوں میں جو اختلافات ہیں، جو دو دو گروہ بنا رکھے ہیں، ان دو گروہوں کے اندر صلح کروا دو۔ یہ رمضان کی آمد کا استقبال یہ صرف خوبصورت در و دیواریں رمضان کو خوبصورت نہیں بنا سکتی جب تک وہ دلوں کے اندر جو کوڑا ہے، دلوں کے اندر جو کرکٹ ہے، دلوں کے اندر جو برائی بھری ہوئی ہے، جب تک آپ اس کو صاف نہیں کریں گے تب تک رمضان کا استقبال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ دلوں میں سے برائی دور کرنی ہے، یہی نہیں کہ صرف غریب کی مدد کرنی ہے، یہ بھی کہ جن پر ظلم ہوا ہے ان کا ساتھ دینا ہے، کہ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کا ساتھ دینا ہے۔ وہ کیسے ایماندار ہو سکتا ہے کہ کسی کے پڑوسی کے اوپر ظلم ہو، تشدد ہو، اور وہ کہے جی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس سے بڑا بے نمازی اور کون ہو سکتا ہے دوسرا بندہ۔ استقبال رمضان کے اندر سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کو رکھیں، اپنے دل کی صفائی کو رکھیں۔ دل کی صفائی میں سب سے پہلے ماں باپ کی اطاعت اور جو فرما برداری ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کچھ لوگوں کے والدین تلخ مزاج کے ہیں، تب بھی قرآن پاک نے کہا کہ ان کے آگے اف نہ کرو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ایسے ہیں
جو چاہتے تو ہیں کہ ہم فلاں فلاں کام کریں گے، لیکن دیر سے پہنچائی گئی مدد، دیر سے کی گئی امداد، وہ بھی اس زمرے میں نہیں آتی۔ اگر کل ایک صاحب مجھے ملے، لیکن مجھے ان کی بات اس لیے اچھی لگی، انہوں نے ثواب کی نیت سے کہا کہ رمضان آئے گا تو یہ فلاں پیسے خرچ کیے جائیں، لیکن رمضان سے پہلے اگر رمضان کی نیت سے اس لیے خرچ کیے جائیں کہ فلاں غریب آدمی کا بھی رمضان اچھا ہو جائے تو رمضان کے جتنا ہی ثواب اس کو ملے گا۔ اگر اس انتظار میں ہے کہ نہیں، اچھا پھر سب سے بڑی بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ رمضان میں عزت نفس کا خیال رکھا جائے، یعنی دوسرے بندے کو شرم محسوس نہ ہو، دوسرے بندے کو یہ محسوس نہ ہو کہ اچھا 50 لوگوں کے درمیان میری بے عزتی ہو گئی۔ اسلام نے عزت نفس کی بڑی ذکر کیا، بار بار اسلام نے بڑی بات کہی، یتیم کو تکریم دینے کی بات کی گئی، غریب کو تکریم دینے کی بات کی گئی۔ اچھا صرف تکریم ہی دینی، صرف عزت ہی دینی ہے؟ ارے نہیں اللہ کے بندو، جب تم عزت دینے کے لیے جاؤ گے کسی غریب کو، جب اس کو عزت دو گے تو اللہ کے فضل سے تم اس کو دولت بھی دے دو گے، محبتیں بھی دے دو گے، رزق بھی پہنچا دو گے، اور اس کی معاشرے کے اندر معیار بھی جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اپنے دائرے کو پہلے ہم لوگ خود دیکھیں، ہم اپنے دائرے کو نہیں دیکھتے، ہم یہ کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم سے کون کون پریشان ہے۔ میں اگر کہوں کہ میرے سے فلاں فلاں آدمی راضی ہے تو میں نے ان لوگوں کا کرنا کیا ہے؟ مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کے بعد جو سوال ہونا ہے وہ تو مجھ سے، میرے ماں باپ کا ہونا ہے نا، کہ اپنے ماں باپ سے کیسے سلوک کیا تھا۔ فرشتوں نے مجھے یہ تھوڑی پوچھنا ہے کہ فلاں شہر میں گئے تھے کیا کیا تھا، انہوں نے یہ پوچھنا ہے تمہارا پڑوسی جو بھوکا سویا ہوا تھا اور تمہیں پتا تھا اس وقت تم نے کیا کیا تھا، تمہارا بھائی پریشان حال تھا، تمہاری بہن پریشان حال تھی، اور تمہیں بار بار وہ اپروچ کر رہے تھے، تمہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ ہماری مدد کرو، اپنی بیوی کے کہنے پہ اس وقت رک گئے تھے، تو وہ جب وہ پوچھیں گے تو انہوں نے یہ تھوڑی پوچھنا کون سی مسجد کے اندر کیا لگا دیا تھا تم نے۔ پہلے تو حقوق العباد کا سوال ہوگا نا جی، حقوق العباد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب ہم حقوق العباد کو چھوڑ دیں، باقی عوام الناس کے کام کرتے جائیں، لیکن عوام الناس کے کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے اندر سے حقوق العباد کی ابتدا کرنی ہوگی، اور جب تک وہ نہیں کریں گے تب تک معاملہ اللہ کے ہاں درست نہیں ہو سکتا ہے۔ میں بار بار تمام علماء کو بھی کہتا ہوں، ان مسلمانوں کو یہ بتاؤ کہ وضو کے فرائض کے ساتھ، نماز کے فرائض کے ساتھ، نماز کی ادائیگی کے لیے ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے جی؟ جس کا پڑوسی اس کے شر سے دکھی ہو، دیکھتے ہی دروازہ بند کر لیتا ہو کہ شاید مجھے گالی نہ دے دے، میری بے عزتی نہ کر دے، میرے گلے نہ پڑ جائے، میرے پہ لڑی نہ پڑے۔ رمضان آ کس لیے رہا ہے؟ گاڑی کیوں بیچتے ہیں آپ کمپنی کے اندر؟ گھر کے اندر رنگ روگن کیوں کرواتے ہیں؟ لباس کیوں نہ سلواتے ہیں؟ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ رمضان ہماری سروس کرنے کے لیے تو آ رہا ہے نا، رمضان ہمارے اندر تبدیلی کے لیے آنے والا ہے نا۔ جو ہمیں بیماریاں لگ گئیں، کون سی بیماریاں؟ آپ بخار کو بیماری سمجھتے ہیں، آپ آنکھوں کی کمزوری کو بیماری سمجھتے ہیں، آپ دل کی دھڑکن کو بڑھنے کم ہونے کو بیماری سمجھتے ہیں، آپ پیروں کی تکلیف کو بیماری سمجھتے ہوں گے، آپ سر کے درد کو بیماری سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے گناہ سب سے بڑی بیماری۔ گناہوں نے انسان کو متاثر کیا، انسان کے ضمیر کو مار دیا ہے، گناہوں نے ضمیر مردہ ہو گیا۔ مسجد کا پردھان اور چودھری بھی چاہتا ہے کہ میں نے اگر 500 روپے دیے ہیں تو اعلان کر دیں کہ فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے مسجد میں دے دیے۔ یہ جو ضمیر کے اندر گناہ دلدل کی طرح بھرے ہوئے ہیں، رمضان اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کو اچھا بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے بھوکے رہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔
کسی کی بھوک پیاس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اچھے بن جائیں. ہمارے اندر جو تکلیفیں ہیں کون سی؟ جنہوں نے ہمارے دل کو بے چین کر رکھا ہے. بستر اچھا ہے, گھر اچھا ہے, ساز و سامان بہت اچھے ہیں, گھر میں بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, لیکن سکون نہیں ہے. بے شمار گھر ایسے ہیں, لوگ شام کو سوتے ہیں, صبح جب اٹھتے ہیں زیادہ تھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. پوچھ لو. رات کو سوتے اس لیے ہیں کہ آرام مل جائے, لیکن صبح جب بستر پہ اٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جسم ٹوٹ رہا ہے. رات سے زیادہ دکھی ہو گئے, زیادہ پریشان ہو گئے. کیوں؟ جن کی روح گناہوں کی دلدل کے اندر دھسی ہوئی ہے, ان کو کاجو بادام اور پستے طاقت نہیں دے سکتے. جن کا دل مردہ ہو گیا ہو, ان کو دنیاوی چیزیں طاقت نہیں دے سکتی ہیں. رمضان مردہ دلوں کو روح عطا کرتا ہے. رمضان انسان کو نئی زندگی دیتا ہے. اس کی ابتدا بندے سے خود کرتا ہے رمضان. باقی تمام نیکیاں ظاہری طور پر شروع ہوتی ہے, رمضان باطنی طور پر شروع ہوتا ہے. فزیکلی بھی پریکٹیکلی بھی, دونوں طریقے کے ساتھ. رمضان باطنی طور پر ابتدا کرتا ہے اپنی, کھانے پینے کو روک کے, جسمانی طور پر بھی, روحانی طور پر بھی, دماغی طور پر بھی, دلی طور پر بھی. رمضان سب سے پہلے اندر سے چالو ہوتا ہے, شروع سے باہر سے نہیں ہوتا ہے. رمضان کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے, سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان کے لیے اذان نہیں دی جاتی. رمضان کی ابتدا دل سے ہوتی ہے. بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے, میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میں نے روزہ رکھا ہے, میں فلاں کی بیٹی کے ساتھ گندا ارادہ نہیں کر سکتا. میں نے روزہ رکھا ہے, سڑک پر چلنے والی عورتوں کو میں بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. میں نے روزہ رکھا ہے, میں اپنی تکڑی کے اندر غلط نہیں تول سکتا. میں نے روزہ رکھا ہے, میں دوسرے کے ساتھ ٹھگی نہیں مار سکتا. رمضان کی ابتدا تو اندر سے ہوتی ہے, باہر سے نہیں ہوتی. رمضان بے لگام زبان کو طریقہ دیتا ہے, تہذیب دیتا ہے, محبتیں عطا کرتا ہے. رمضان کہتا ہے اندر سے بندے کو کہ ہاں فلاں جس سے بدلہ لینا تھا اسے معاف کر دو. رمضان اندر سے بندے کو سکھاتا ہے کہ اچھا ہاں فلاں کی میں بے عزتی کر سکتا تھا, لیکن میں روزہ دار ہوں, میں اس کے آگے اپنی زبان نہیں کھولوں گا. رمضان ہمیں بار بار سکھاتا ہے کہ ہاں یہ حرام کا مال میں رکھ سکتا ہوں, لیکن میں نے روزہ رکھ لیا, اللہ چاہتے ہیں کہ میں اچھا بن جاؤں, تو یہ حرام کا مال میں کسی قیمت پہ نہیں لوں گا. رمضان ہماری اندر سے سروس کرتا ہے. رمضان کن کا ہے بھائی؟ کن کو خوشی ہے اس آنے والے مہینوں کی؟ جن کا ارادہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھتے ہی گناہ چھوڑ دینے. ہم اب سے ارادہ کر رہے ہیں استقبال رمضان میں کہ ہم اب سے روزے رکھ رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے. رمضان کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جو بہترین افطاری خود کرتے ہیں یا دوسروں کو جو زیادہ اچھی افطاری کرواتے ہیں؟ کون بہتر روزے دار ہے؟ جو نماز عشاء کے وقت اپنے کسی بعد میں آنے والے بھائی کو آگے اسی کے نیچے جگہ دے دے, اس کی نماز میں زیادہ لطف ہوگا, یا دوسرے کو ہٹا کے خود آگے کھڑا ہو جائے اس کی نماز میں زیادہ لطف آئے گا؟ رمضان زیادہ کس کو مزہ دے گا کہ جو افطاری گھر میں لے جاتا ہوا کسی غریب کے گھر میں چپکے سے دروازے پہ رکھ کے بیل بجا کے آگے چلا جائے, اس کا روزہ زیادہ لطف اندوز ہوگا کہ اس کا ہوگا یا جو دوسرے کا بھی چھین کے زبردستی ریڈی والے سے کہ نہیں اتنا سامان فالتو مجھے دو, اس کا روزہ زیادہ اچھا ہوگا؟ رمضان ہمارے اندر ایک ترازو ہے جو ہمیں یہ طے کرتا ہے ہمارے اعمال کو کہ ہم اب اگلی زندگی کیسے گزارنے والے ہیں. روزہ تو ایک دن کا بھی ہو سکتا تھا, 30 دن کا کیوں کر دیا؟ تاکہ بندوں کو عادت پڑ جائے. کہتا ہے نا جی میں روز اس ٹائم چائے پیتا ہوں, مجھے عادت پڑ گئی, میں نہیں چھوڑ سکتا. میں روز اس وقت سو جاتا ہوں, مجھے عادت ہے, میں فالتو نہیں جاگ سکتا. میں روز اس وقت کھانا کھاتا ہوں, عادت ہے, میں آگے پیچھے نہیں کھا سکتا. تو یہ 30 روزے بھی اس لیے آئے تاکہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو نیکی کی عادت پڑ جائے, برائی کی عادت چھوٹ جائے, نیکی کی عادت پڑ جائے, زندگی میں تبدیلی آ جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں جو ہوا چلتی ہے نا، ہوا جو چلتی ہے، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض تھے، یعنی جو مانگنے آ گیا رمضان میں محمد رسول اللہ نے ان کو انکار، ہاں جی انکار بولو نہیں کیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ تو ہٹا کٹا ہو، اور تو کیوں آ گیا مانگنے ہوئے؟ جتنے مسجدوں میں بیٹھے ان کو کہہ رہا ہوں، جن کو غلط فہمی ہو گئی کہ ہم مسجد کے نہیں پتہ نہیں ملک کے پردھان بن گئے ہیں، نوکر ہیں یہ اللہ کے گھر کے نوکر، اور ان کا اتنا دماغ خراب ہے یہ نوکر مالک بن گئے مسجدوں کے، اور اللہ کا جو مہمان آیا اس کو نوکر سمجھتے ہیں۔ یہ بتائیں گے کہ کس وقت پنکھا چلے گا کس وقت نہیں چلے گا، یہ طے کریں گے کہ روزے دار مسجد میں آرام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ طے کریں گے کہ کون مسجد میں آ کے کھانا کھا سکتا ہے کون نہیں، یہ طے کرتے ہیں بیٹھ کے۔ جن کی گھر میں بیوی نہ سنتی ہو وہ خود طے کرتے بھی مسجد میں ہم بتائیں گے کون سا مولوی رہے گا کون سا نہیں رہے گا۔ اگر اللہ نے خدمت دی ہے تو خادموں کی طرح رہیں، پکڑ ہوگی قیامت والے دن۔ جس کے نیچے کوئی ماتحت ہوا، چاہے کوئی مالک ہے چاہے کوئی افسر ہے، جس کے نیچے کوئی ماتحت ہوا، اور بالخصوص حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے جس کے نیچے کوئی ماتحت ہوا اور وہ اپنے ماتحتوں سے سختی کرتا رہا، اور رمضان میں بھی سختی کرتا ہے، پوچھا جائے گا قیامت والے دن کیا بات، تمہیں 10 آدمیوں کے اوپر حکمران بنایا تھا، تم انہی کی عزتیں پامال کرتے رہے، تم انہی سے زور زبردستی کرتے رہے، تم انہی سے ذات زیادتی کرتے گئے، نہیں اس وقت گھر نہیں جانے دوں گا، جبکہ اگلے کو ضرورت تھی، لیکن کیونکہ تم اس کے اوپر افسر لگے ہوئے تھے اس کو مجبوراً تمہارا کہنا ماننا پڑا۔ اب تو تم اپنی چودراہٹ دکھا رہے ہو، قیامت والے دن تمہیں اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا، اور کلا جواب ایسے نہیں، تمہارے تھیلے میں سے ہاتھ ڈال کے نیکیاں نکال کے اس بندے کے سپرد کر دی جائیں گی، اور ایسے وقت نکال کے دی جائیں گی جب بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی کی ضرورت۔ رمضان آ رہا ہے، اپنا مزاج بدلنا ہوگا، ہمیں اپنا وتیرہ بدلنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بانٹنے کی تربیت فرمائی، مانگنے کی نہیں۔ آپ نے سنا ایک مشہور صحابی کا قصہ، متعدد مرتبہ میں نے آپ کو یاد دلایا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کھانے پینے کو، مطلب یہ ہے کہ کچھ مدد کر دی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بس ایک چادر بچی ہے، لے آؤ۔ چادر بھی کیسی؟ پرانی پھٹی ہوئی چادر، کمبل لوئی۔ مسجد نبی میں حضرات صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ نے چادر پکڑی، فرمایا کون ہے جو اس کی بولی لگائے، اچھے پیسے دے دے۔ چادر تو بے قیمت تھی لیکن رسول اللہ کے ہاتھ میں، کسی نے کہا 1 دینار، کسی نے کہا 2 دینار۔ 2 دینار اس وقت کی بہت بڑی قیمت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار میں دی۔ اب اس آنے والے کو وہ 2 دینار دیے، فرمایا بازار جاؤ، ایک کٹورا خرید کے لاؤ، ایک کلاڑی خرید کے لاؤ۔ وہ کٹورا اور کلاڑی خرید کے لایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلاڑی کے اوپر دستہ لگایا اور اسے دی، فرمایا جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، منڈی میں بیچو، اس کٹورے میں کھاؤ، مانگنا نہیں ہے کسی سے۔ یہ مسلمانوں کو بتا رہا ہوں۔ ایک ہفتے بعد وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ اتنے پیسے ہو گئے ماشاءاللہ، پورے گھر والوں دے بسترے بن گئے، اتنا کما لیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں گھر پہ نہیں ہوں، کوئی مانگنے والا آ جائے، خالی نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی تعلیم نہیں دی، فرمایا کماؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ مسلمان پوری دنیا میں زندہ قوم ہے۔ رمضان المبارک میں ہم اسی نیت کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ نے تعلیم دی ہے کہ رمضان میں بانٹو، اس نیت کے ساتھ بانٹ رہے ہیں تو رسول اللہ کی سنت ادا ہونے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جنہیں چودھری بیٹھے پوچھ رہے تو یہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتا، اللہ کے بندے، اللہ نے اگر تجھے بٹھائی دیا ہے کسی اپنے گھر میں تو آنے والوں کو اللہ کا ملازم بن کے ملنا چاہیے کہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس بات کا۔ میرے دادا مرحوم حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد صاحب
رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی صاحب، ساری زندگی ہم نے اپنے باپ سے یہ سیکھا کہ جو اگر کوئی بار بار روزانہ آیا تو انکار نہیں کیا. تو جب میں چھوٹا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ بار بار آتے ہیں، فرمایا یہ شکر نہیں ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا. اللہ کا شکر نہیں ہے آپ پہ؟ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں جی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس میں رکھا ہے جی؟ دینے والوں میں رکھا ہے، تو دینے والوں میں ہی رہیے. نکتہ چینیاں چھوڑیے. رمضان میں مسئلوں کے نام پر ایک دوسرے پر تنقید چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ ہے. رمضان میں کس کا پاجامہ نیچا ہے، کس کی مونچھیں بڑی ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ممبر پر بیٹھنے والے کا کام ہے، اور وہ بھی اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر نہیں ہے. آپ کو نہیں حق پہنچتا کہ آپ کسی مصلی کا اسپیشل 50 لوگوں کے درمیان میں اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کریں. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ رمضان میں آپ بچوں کو یہ کہیں کہ تم مسجد تک نہیں آ سکتے. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ رمضان میں کسی کو یہ بولیں کہ آپ مسجد کے اندر افطاری کرنے کیسے پہنچ گئے. آپ رمضان میں خدا کا واسطہ ہے اپنی زبان کو اللہ کے متحد کریں، اپنی آنکھوں کو اللہ کے متحد کریں، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے متحد کریں، اپنے پاؤں کو اللہ کے متحد کریں. پوچھے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم رمضان میں کیسے بولیں، تو پتہ لگے گا کہ رمضان میں بولنا نہیں، قرآن پڑھنا ہے. ہم رمضان میں کیسے دیکھیں، پتہ لگے گا آنکھیں جھکا کے چلنا ہے. پھر پوچھا جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ان ہاتھوں کا کیا کرے رمضان میں، تو بخاری اور مسلم جواب دیتے کہ ان سے غریبوں کی مدد کرنی ہے، ان سے ظالم کے پنجے میں پنجہ لڑانا ہے، ان سے مظلوم کو اٹھا کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگانا ہے. یہ کسی کو دھکا مارنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، یہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے. کسی کو گرانا کمال نہیں ہے، گرتے ہوئے کو اٹھا لینا کمال کی بات ہے. آگ لگا دینا کوئی بڑا ہنر مندی نہیں ہوتی، آگ کو بجھا دینا بہت بڑی ہنر مندی ہوتی ہے. رمضان آ رہا ہے، اپنی طبیعت میں تبدیلی لائیں، کل سے روزے رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان میں روزے رکھے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے شعبان میں کیوں روزے رکھے؟ تاکہ رمضان کا استقبال ہو جائے، اس مبارک مہینے کا استقبال ہو جائے. گھر کی صفائی کے ساتھ اپنے دل کی بھی صفائی کر لیں. کچھ ناراضگیاں ہیں تو ان کو دور کر دیں. جو بدگمانی ہوتی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کفر ہے. بدگمانی کفر ہے، مطلب جھوٹ ہے. اپنے پاس سے اندازہ لگا لو کہ فلاں نے یہ کر دیا ہوگا، فلاں نے یہ کر دیا ہوگا. یہ اسلام نے کہا یہ کفر ہے، اپنے پاس سے اندازے نہ لگائیں. آپ کا دل برا ہو جائے گا، آپ کی نیت خراب ہو جائے گی. شیطان جو آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے ان کو لاہور پڑھ کے ایک طرف کر دیجئے. اپنے دل کو دوسروں کے لیے پاک کر لیں، دل کو پاک کیجئے. رمضان شریف کے اس مہینے میں رمضان کے استقبال کی تیاری پورے جوش و خروش سے کیجئے. یہ نہ سوچیں، کچھ لوگ پنجاب میں رہتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان کم ہیں، پتہ نہیں روزہ رکھے نہ رکھے کسی کو پتہ نہیں لگتا. لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھیے، لوگوں کے لیے روزہ مت رکھیے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس روزے کی. اگر اس لیے کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا تو وہ روزہ نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ صدقات نہیں ہے. اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں، بس اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور رمضان کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے بندے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک قدم آئے تو میں اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لوں. اب کھینچیں گے کیسے؟ اللہ کو تو صرف دل وہ پسند ہے جو غم زدہ ہوں لیکن ان کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے برائی نہ. دل وہ پسند ہیں جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوں، ماں باپ کے لیے دشمنی ان دلوں کے اندر نہ ہو. دل وہ پسند ہے چاہے جیب میں پیسے کم ہوں لیکن رزق حلال ہو. وہ کم ہونے کے باوجود بھی اگر کسی کی مدد کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اتنا بہترین مزہ افطاری میں، بہترین قورمے، بریانیاں اور روح افزا کی بوتلوں کے ساتھ نہیں آئے گا. اگر کسی دن پوری کی پوری افطاری کسی ایسے بندے کو دے دیں جس نے رمضان میں کبھی ڈھنگ سے افطاری نہ کی ہو، تو اس کے بعد ایک خالی گلاس پانی سے روزہ کھول لیں تو جو لطف روح کو اس وقت میسر ہوگا وہ بہترین دسترخوان کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے. مردہ دل کو زندہ کیجیے.
دلوں کو زندہ کیجئے، خدا کا واسطہ ہے، رمضان آ رہا ہے، طعنوں سے توبہ کیجئے، رمضان آ رہا ہے، مسجدوں میں لوگوں کے اوپر سختی نہ کریں، رمضان آ رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے بازی نہ کریں، رمضان آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، رمضان آ رہا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی بات نہ کریں، اگر کسی کی نماز صحیح نہیں، روزہ صحیح نہیں، اپنی مسجد کو امام کو بتائیں کہ جمعے میں فلاں مسئلہ بیان کر دیجیے گا۔ اسلام نے کہا ہے کہ انفرادی طور پر اگر کسی کی تربیت کرنی ہے تو الگ اس کے گھر جا کے، وہ بھی وہ بندہ جس کو وہ برا نہ مانے۔ ہماری ہٹ درمیوں نے، ہماری گنڈا گردیوں نے بتھیروں کو گناہ کے اوپر مستقل کر دیا۔ وہ کہتا نہیں، تو نے مجھے چھیڑا اس لیے میں اس گناہ کے اوپر یہیں کھڑا رہوں گا، میں ہٹوں گا نہیں پیچھے۔ وہ اکیلا اس گناہ کے اندر شریک نہیں، ہم بھی ساتھ میں برابر کے شریک، کیونکہ ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے۔ ظلم کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ رمضان المبارک کا استقبال اس کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں پنجاب میں رواج چلا کئی سال پہلے، اب تھوڑا سا کم ہو گیا، وہ کہتے اپنے اپنے کمروں پہ ایک ایک حافظ بلا لو، بس وہیں تراویحیں پڑھ لیں گے، آج ذرا 10 منٹ زیادہ ہو جائیں گے تو جی وہیں تراویح پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسجد جو ہے نا، کوئی بھی مسجد دنیا کی، آپ کو نہیں پتا یہ ہے تو اینٹ پتھر، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اپنے نمازیوں کے لیے دعا کرتی، اور پھر اس کو غصہ بھی آتا ہے، جو اس کو ویران کرتے ہیں ان کے لیے بد دعا بھی کرتی۔ پڑھ لیجئے بخاری شریف کی حدیث، دعا بھی کرتی ہے، بد دعا بھی کرتی ہے۔ اس لیے اپنی مسجد کو آباد کر لیں، اور وہ لوگ بھی سنیں آج کے جمعے میں جن کو شوق ہے 3 دن میں قرآن سن لینا ہے، 11 دن میں سن لینا ہے۔ قرآن پاک کی جو نعوذ باللہ لائیو بے ادبی شروع کی ہے اب ان مسلمانوں نے، چپ ہیں، چنگے چنگے مولوی چپ ہے۔ 3 دن میں کون سا قرآن ضروری ہے تراویحوں میں ختم کرنا؟ حدیث پاک میں تو آیا کہ پورے رمضان نماز تراویح میں قرآن پاک سنا جانا چاہیے، تو یہ 3 دن میں، باقی انہوں نے 27 دن کہاں جانا ہے جی؟ اور 3 دن میں جو نالائق لوگ انتظام کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو پکارتے ہیں رمضان کے مہینے میں، آپ ان کی حالت دیکھ لیجئے جا کے۔ امام نیت باندھتا ہے، یہ نعوذ باللہ باہر بیٹھ کے بیڑیاں پھونک رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب 1 گھنٹے بعد کہتا ہے اللہ اکبر رکوع میں، تو دوڑ کے سارے جا کے نیت باندھ لیتے ہیں۔ ایسے بدماشوں کے چھترول پھرنی چاہیے۔ تمہیں یہ گنڈا گردی نظر نہیں آتی؟ تمہیں غیر مسلموں کی تو نظر آ جاتی کہ فلاں بندہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے ادبی کر رہا ہے، فلاں نے قرآن پاک کے متعلق یہ کہہ دیا، یہ بدماشی نظر نہیں آ رہی؟ یہ جو 3 دن میں 11 دن میں قرآن پاک کی بے ادبی کر رہے ہیں، یہ گنڈے نظر نہیں آ رہے؟ ساری کی ساری مسجد باہر سڑک پر پھر رہی ہے، 3 صفیں کھڑی ہیں، امام سنا رہا ہے، 3 دن میں قرآن ختم ہونا ہے جی، حافظ ریل آئے ہوئے ہیں جی، اللہ اکبر۔ پوچھا نہیں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ جو تماش بینی ہو رہی ہے اسلام میں، یہ اس لیے بنائی ہے مسجد؟ ہمارے یہاں بھی شہر میں ایک ہے، انہوں نے شروع کیا جی 3 دن میں قرآن پڑھنا۔ بھائی جانا کہاں ہے باقی کے 27 دن؟ کیا باقی کے 27 دن تراویحیں معاف ہو گئی ہیں؟ اور یہ 3 دن کا قرآن ہے کہ بعد میں پیچھے کھڑے ہو کے تم بدماشی کرتے رہو، رکوع کو وقت آ کے نیت باندھ لو۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ مصیبت کیوں آئی؟ قرآن پاک کے ساتھ نعوذ باللہ گستاخی کر کے پھر جا کے پیر جی کو پوچھیں گے جی پیر جی گھر میں بڑی پریشانی ہے، کیوں آئی؟ تو کر کیا رہا ہے یہاں رمضان میں؟ پھر یہ جا کے بڑے بڑے بزرگوں کو جا کے کہتا ہے جی سر پہ ہاتھ رکھ دو ہمارے، وہ تو 200 سر پہ ہاتھ رکھوا لے جو نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کی بے ادبی کرتا ہو۔ وہ جس نے اللہ سے دشمنی مول لے لی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، وہ چاہتا ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ کوئی مولوی رکھ دے، اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اسلام میں ایسے بیڑے پار نہیں ہوتے۔ رمضان کو اگر گزارنا ہوگا تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنا ہوگا۔ کسی کا نیا ایجاد کیا ہوا طریقہ اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا۔ کان کھول کے سن لیں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ رمضان کو ہم اپنے طریقے سے گزاریں گے، نہیں۔ رسول اللہ کا حکم ہے کہ نماز میں آخری پہر میں رات کے نماز پڑھو، جو تراویح کی نمازیں ہیں،
رسول اللہ کا حکم ہے جماعت سے نماز پڑھیں، رسول اللہ کا حکم ہے روزہ دار روزہ رکھے تو پھر اس کے بعد جھوٹ نہ بولے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ روزہ دار روزے کو پھاڑے نہیں، مطلب اپنے کام سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ وہ کھانا پینا نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ گالی دینا ہے، وہ گندگی کے ارادے کرنا ہے، وہ کسی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کا ارادہ کرنا ہے، بے ایمانی کا ارادہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ ٹھگی کا ارادہ کرنا ہے۔ تو رمضان کس کے طریقے سے گزارنا ہے بھائی؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔